السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں راہل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں راہل ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائنا کے اسکول کے متعلق جانکاری دیں گے اور ان کے کچھ حقائق کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے، تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک ایسا اسکول جونگا مین ہوہا ایک ایسا اسکول ہے جو چینی اور خاص قسم کی مانند کی تعلیم کے مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ کینٹونیز اگرچہ مقصد چینی ثقافت کے مختلف پہلوؤں جیسی چینی آرٹ، خطاطی، تاریخ اور مارشل آرٹس کو سکھانے کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ پروگرام یا تو ایک آزاد ادارہ ہو سکتا ہے یا کسی موجودہ تعلیمی ادارے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے چینی اسکولوں کا مقصد روایتی چینی زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنا ہے۔ 2007 میں USA ٹوڈے نے چائنیز کو نئی انگلش ہے کا نام دیا۔ امریکی حکومت نتیجے کے طور پر یہ تشویش بھی پیدا ہوئی ہے کہ چینی حکومت بھی اپنے سرحدوں سے باہر تعلیمی نظام میں دراندازی کر رہی ہے، جیسا کہ کولمبس، اوہایو کے ایک اسکول ڈسٹرکٹ میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ ایک عام چینی اسکول کا نصاب مخصوص اسکول کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے، تاہم معیاری چینی زبان اور چینی ثقافت کے مختلف پہلوؤں جیسے چینی آرٹ، چینی تاریخ اور چینی مارشل آرٹس کو عام طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ چینی زبان تقریباً 1.2 بلین افراد یا دنیا کی آبادی کا تقریباً 16% بولتے ہیں۔ چینی اسکول عام طور پر تحریری اور بولی جانے والی دونوں چینی سکھاتے ہیں۔ عالمی سطح پر چین کی معیشت کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور اثر و رسوخ کے ساتھ مینڈارن کی تعلیم ریاستہائے متحدہ کے اسکولوں میں مقبول ہو رہی ہے اور یہ برطانیہ کی طرح مغربی دنیا کے نوجوانوں میں مطالعہ کا ایک مقبول ترین موضوع بن گیا ہے۔ چینی اسکولوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے تدریسی آلات میں سے ایک پنین سسٹم ہے، جسے چینی حروف میں مینڈارن تلفظ کو لاطینی حروف تہجی میں نقل کرنے کے لیے سرکاری صوتیاتی نظام بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 1950 کی دہائی میں رومنائزیشن کی ابتدائی شکلوں کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے چینی حکومت نے 1958 میں شائع کیا اور کئی بار اس پر نظر ثانی کی گئی۔ بین الاقوامی تنظیم برائے معیاریت ISO نے 1982 میں پنین کو بین الاقوامی معیار کے طور پر اپنایا۔ بہت سے چینی اسکولوں میں چینی نئے سال کے جشن منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تہوار ایک اہم چینی تہوار ہے جو چینی کیلنڈر کے موڑ پر منایا جاتا ہے۔ اسے بہار کے تہوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو جدید چینی نام کا لفظی ترجمہ ہے۔ چینی نئے سال تقریباً روایتی طور پر چینی کیلنڈر کے آخری مہینے کے آخری دن، چینی نئے سال کی شام سے لے کر پہلے مہینے کے 15ویں دن لانٹین فیسٹیول تک چلتی ہے۔ یہ تہوار چینی کیلنڈر میں سب سے طویل ہے۔ نئے سال کا پہلا دن 21 جنوری سے 20 فروری کے درمیان آتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ چینی اسکولوں میں حسابی کام ہوتا ہے، جس کو لوگ بہت سارے شرمناک بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی اسکولوں میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، یعنی ایک دن کوئی واش روم کے علاوہ، یعنی بورڈ وغیرہ صاف کرنا، میز کو صاف کرنا، ٹیبل کو، اور مارشل آرٹ کے جیسے بہت سارے کام ان چینی نے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، تاکہ مستقبل میں ان کو ہر ایک کام آئے۔ صرف واش روم دھونے کے علاوہ سارا کچھ وہاں پر سکھاتے ہیں، جیسا کہ کوئی نل وغیرہ خراب ہو گیا اس کو بنانا، یا پھر اور کچھ بھی کرنا، ایسا کہ یعنی مزدوری بھی وہاں پر سکھائی جاتی ہے۔ اور چینی کی یہ بات بھی بہت ہی مشہور ہے کہ ان کو دفتری کام دفتر میں ہی نمٹانے ہوتے ہیں، چاہے کتنا ٹائم لگ جائے۔ کوئی ہوم ورک نہیں لے کے جاتا، یعنی اپنا کام دفتر کا یا پھر اسکول کا ہوگا وہیں پر پورا کریں گے، اپنے گھر لے جا کر اپنا کام وہ نہیں کر سکتے۔ جو کام ہے وہیں پر ہی آپ کو نمٹانا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کو سمجھانا بتانا چینی کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور چینی کے اسکولوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا آگے تک ضرور شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔